अस्सलाम वालेकुम गाइस मैं वीडियो देख रही थी तो मेरे नज़र से एक वीडियो गुजरी तो मैं सोची कि मैं अपने बच्चों से शेयर करूं। मैं अपने बच्चों के पास आई, बोली बाबू ये बताओ, दोनों बच्चों को बोली कि अगर तुमको कोई सुपर पावर, तुम्हें कोई ऐसा काम दे करने के लिए और वो हक पर हो, सच पर हो, और अगर तुम सबको बताओ उसके एवज में तुम्हें पत्थर मारा जाए, पागल कहा जाए, मजनू कहा जाए, खून से लहूलुहान कर दे, उस वक्त कैसा महसूस करोगे? तो मेरे बच्चे ना बोलने लगे कि ऐसा कैसे होगा, क्यों मैं किसी को से पत्थर खाऊंगा, मजनू कहलवाऊंगा। मैं बोली कि देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हक़ की दावत दिए थे, जबकि पहले अमीन कहते थे, सब सच्चे कहते थे सब, लेकिन जब अल्लाह की दावत दिया, हक़ की दावत दिए, लोगों ने मजनू कहना शुरू कर दिया, पागल कहना शुरू कर दिया। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी हक़ की दावत देते रहे। बच्चों को पीछे लगवा दिया गया मारने के लिए, पत्थर मारने के लिए, दौड़ाने के लिए कि पागल है, मजनू है। लोग हंसते थे, पत्थर मारते थे, झूठा बोलना शुरू कर दिए, जबकि पहले सच्चे बोलते थे। सोचने वाली बात ये है, कौन इंसान जो सिर्फ अपनी इज्जत गवा दे? कोई नहीं चाहेगा। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। क्या हम चाहेंगे कि कोई हमें पत्थर मारे, हमारी इज्जत को उछाले? हम नहीं चाहेंगे। ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत का सोचे, ना उन्हें शोहरत का सोचे, उन्हें तकलीफ़ दिया गया, वो तकलीफ़ बर्दाश्त किए। ना दौलत, ना महल, ना दुनियावी लालच, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ अल्लाह का पैगाम सुनाए थे, हक़ की दावत दिए थे। इसकी वजह से उनकी आजमाइशें आना शुरू हुई और लोगों ने तरह तरह से परेशान किए। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को कहना चाहती थी, सोशल मीडिया पर या दुनिया में तरह तरह की बातें लोग बोलेंगे, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना मैं रूटीन के हिसाब से भी मैं आपसे बात कर रही हूँ। हमारे हिंदुस्तान में जो शादी होती है, दो ख़ानदान होते हैं, दो परिवार के लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से। सिर्फ लड़का लड़की की शादी होती है, लेकिन परिवार जुड़ते हैं। लड़कियाँ जाती है, खट्टे मीठे ससुराल का मज़ा चखती हैं, और उस बारात का चक्कर होता है। फिर लड़की वालों की तरफ से बहुत सारे इंसान, लड़कों वालों की तरफ से भी बहुत सारे इंसान। जिसने भी इसे ईजाद किया है ना, बहुत अच्छा किए हैं। अब लोग उसमें जहेज़ का अपनी तरफ से डिमांड डाल दिए हैं, कुछ लालच की वजह से, वो अलग बात है। लेकिन ये आदमी जुड़ना ना एक सबूत बन जाता है, ये बहुत बड़ा सबूत बन जाता है। आप कोर्ट कचहरी कर लीजिए, कहीं भी शादी कर लीजिए, लेकिन चंद आदमी रहते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, उस कागज़ का भी वैल्यू कम हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ, एक लड़की थी जो असम की थी, अभी वीडियो में देखी हूँ, और लड़का बिहार का था, दिल्ली में रहते थे। लड़की शादीशुदा थी और एक बच्चे की माँ थी। लड़का बोला कि हम हर हाल में तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। लड़की बोली जब तक कि शादी नहीं करोगे नहीं रहेंगे साथ में। तो लड़का बोला ठीक है शादी कर लेंगे, और बहुत सारी बातें। लड़की का कहना है कि ज़बरदस्ती उनसे मोहब्बत करवाया। लड़की को पता लग गया था कि लड़के के घर वाले तैयार नहीं हैं। लड़के के बहन से भी बात हुई थी, ना लड़के के भाई तैयार थे, ना लड़के की बहन, ना माँ बाप, कोई नहीं तैयार थे। ये लड़की के दिल में भी तो लालच था ना,
اگر اسے شادی کرنا تو اعلانیہ شادی کرے، چاہے پہلی شادی کرو، دوسری، تیسری، چوتھی، ذات بارات کے ساتھ دلہن بنو جاؤ سسرال میں، تو یہ شادی سمپن ہوگی اور یہ کامیاب ہوگی شادی۔ لیکن لڑکیاں بھی لالچی ہوتی ہے، سوچتی ہے کیا کہ لڑکے کو اپنے مٹھی میں کر لیں گے۔ حقیقت ہے لڑکے کے اوپر سارا الزام دے دیتی ہے، دل کی بات نہیں کہتی ہے وہ، اور لڑکے کے اوپر سارا کا سارا الزام دے دیتی ہے۔ وہ پوری اعلانیہ شادی ہو، اگر کچھ گڑبڑی ہونا ہوگا تو تم جو شادی چپکے سے کیے ہو، لڑکے کا دل بھر جائے گا، تو محبت ہوتا کچھ نہیں ہے، یہ صرف خالی وہ کیا ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے دیکھے تھوڑی دیر کا نشہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ نشہ اترتا ہے پھر ویسے ہی۔ تو لڑکی جب ایک بار شادی ہو جاتی ہے اس سے ہوش آ جاتا ہے، شعور آ جاتا ہے، لیکن شادی شدہ عورتیں بہت تیز بھی ہو جاتی ہیں اور سوچتی ہے کہ کیا سسرال کا چکر چلائیں، اس سے اچھا ہے کہ شادی کر لیں، ہم اپنے ہسبینڈ کو لے کر کے رہیں گے، لڑکا تو میرے اندر میں ہے ہی ہے، یہ سوچ کر کے کرتی ہیں، لیکن سزا لڑکیوں کو ہی ملتا ہے۔ اگر یہ لڑکی بولتی کہ نہیں میں اعلانیہ شادی کروں گی تو اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا، وہ لڑکا نہ چھوڑتا، وہ لڑکا نہیں جاتا اپنے ماں باپ کے پاس۔ اگر جو گڑبڑی آج ہو رہی ہے، جو لڑکا رہا سہا اس کے ساتھ میں، وہ نہ ہوتا، لڑکی اپنی زندگی میں الگ، لڑکا اپنی زندگی میں الگ، اتنا بڑا بوال تو نہ ہوتا۔ لیکن یہ لڑکی کی عزت بھی گئی، یہ لڑکی ہر جگہ برباد بھی ہوئی۔ تو یہ بارات کا چکر، مہمان کا چکر بہت اچھا ہوتا ہے اعلانیہ شادی۔ آپ کورٹ کچہری کر لو، کورٹ سے شادی کر لو، چاہے جو بھی شادی کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اسی میں ہے کہ بارات کے ساتھ آئے دولہا اور دلہن کو لے جائے۔ اب 2 شادی کرو لڑکیاں، یا 4 یا 5، جتنی بھی شادی آپ کو کرنا ہے، پر اعلانیہ شادی کرو، مسلمان ہو یا ہندو ہو۔ شادی تو پہلے چھپ چھپا کے کر دیتی ہیں، لڑکوں کا کیا ہے، وہ تو کہیں بھی جا کر کے منہ مار لیتا ہے، لیکن یہ لڑکیاں جب پھنس جاتی ہیں تو رونے لگتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ لڑکیاں بہت نادان ہوتی ہیں، ایک شادی کے بعد اسے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور ہر لڑکی کا دل گواہی دے دیتا ہے، ہر عورت کا، کہ یہاں پہ غلط ہے، لیکن وہ اپنی غلط پہ مہر نہیں لگاتی ہے اور وہ اپنی چالاکی میں پھنس جاتی ہے خود ہی۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو شادی کرنا ہے تو جو بھی آپ کے اندر کمیاں ہوگی یا لڑکوں کے اندر کمیاں ہوگی، ماں باپ ناراض ہوں گے، نہیں شادی کرنا چاہیں گے، نہیں ہوگا۔ اگر لڑکا واقعی میں چاہے گا تو شادی ہوگی، بعد میں جا کر کے اگر شادی ہو گئی، یعنی کہ اعلانیہ شادی ہو گئی، تو اس کے بعد بھی آپ سے لڑکوں کا دل بھر بھی گیا نا، تو بھی لڑکا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اعلانیہ شادی ہوئی ہے، دونوں طرف کے سماج اس شادی میں شامل تھے۔ وہ کاغذ بھی اتنا ویلیو نہیں ہے جتنا ویلیو آپ کو بارات کے ساتھ جو شادی ہوتی ہے اس میں ویلیو ہے، اس شادی کی زیادہ عزت ہوتی ہے، پاور ہے، طاقت ہے بارات والی شادی میں۔ ہاں اس میں جو جہیز جیسی لعنت ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ جس نے بھی بارات والی شادی ایجاد کیے ہیں نا بہت اچھا ہے، بہت اچھا، ولیمہ بارات یہ دونوں نا بہت مضبوط کری ہے لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ اب چھپ چھپا کے شادی کرتی ہیں، یا کنواری لڑکی ہو یا شادی شدہ لڑکی ہو جو بال بچے والی بھی ہو، یا اس کے پاس بچے نہیں ہوں، چھپ کے شادی کرنا، اندھیرے میں رکھ کر کے شادی کرنا، کیونکہ شادی صرف 2 لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، لیکن 2 پریوار جڑتے ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے کا ناز نخرہ اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ انکار کرو تو وہ حقیقت سے آپ بھاگ رہے ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ شادی کے بعد دونوں پریوار کے ناز نخرے اٹھانے ہی پڑتے ہیں، اور سب سے زیادہ قربانی عورتیں دیتی ہیں، مرد کم دیتے ہیں، وہ حکمرانی ہی کرتے، یہی حقیقت ہے۔ آپ اس پہ انکار کی مہر لگاؤ گے تو یہ جھوٹ ہے۔ چھپ کے شادی کر دیتی ہیں، لیکن برا لڑکیوں کا ہوتا ہے، کورٹ کچہری، وقت ضائع۔ پھر ایک بار میں کہوں گی، شادیاں کرو، 2 شادیاں کرتی ہیں، کبھی کبھی 3 بھی کر لیتی، کبھی کبھی 4 بھی کر لیتی ہیں۔ اب بد نصیبی کہیے یا خوش نصیبی کہیے، یہ خود کو سوچنے والی بات، وہ خود سوچیں گی، ہم نہیں کسی کو کہیں گے کہ اب بد نصیب ہو آپ خوش نصیب ہو، یہ دنیاوی زندگی ہے، جو جنتی ہوگا وہی خوش نصیب ہوگا، لیکن غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں، اور لڑکیاں اپنی حقیقت کو سمجھیں گی تو ہی خوش رہیں گی۔ اور شادیاں کبھی بھی کرو تو اعلانیہ شادی کرو،
اعلانیہ شادی کرنے سے اگر کوئی سائڈ ایفیکٹ ہوگا تو پہلے ہی ہٹ جائیں گے، آپ کی عزت برقرار رہے گی دنیا میں، سماج میں، پھر آپ وہی رہو گے، پھر سے آپ شادی کرو کہیں سے، کوئی اچھا بھی لڑکا ملے گا جو آپ کے لائق ہو، اور اس طرح سے آپ ٹوٹو گی نہیں، کمزور نہیں ہوگی، اکیلے نہیں پڑ جاؤ گی۔ میں بھی ایک عورت ہوں اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کسی کی زندگی برباد کروں یا کسی کی زندگی میں گھسوں یا کسی کی زندگی برباد ہوں۔ اور میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز لائک سبسکرائب کیجیے اور ہمیں سپورٹ کیجیے، اور میں اور بھی امنگ کے ساتھ اور بھی اچھے جذبات کے ساتھ آپ سب کے پاس میں اپنی وہ من کی باتیں شیئر کروں جو میرے من میں ہے۔ کافی ساری باتیں ہیں جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، تو آپ میری مدد کیجیے، لائک شیئر۔ اللہ حافظ۔